الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأيضا قال: كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. وقال الشاعر: ليس الجمال بأكبر تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب. ایک پتھر کی بھی سنور سکتی ہے تقدیر، ایک پتھر کی بھی سنور سکتی ہے تقدیر، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے سنوارا جائے. محترم گارجین حضرات، سی وقار ڈائریکٹر بیلت اکیڈمی اور گاؤں سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی اور اساتذہ کرام و طلبہ عزیز، آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام بچوں کے تعلیمی اعزاز کے سلسلے میں رکھا گیا. یہ ادارہ جس کے احاطے میں آپ اس وقت تشریف فرما ہے، یہ ادارہ تعارف کا محتاج نہیں رہا. اس ادارے میں تقریباً آپ حضرات کے ہر گھر کے بچے ایک دو یا سے زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. محترم بزرگوں، تعلیم ایک اہم ضرورت ہے. جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس مذہب میں بھی تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے. وہ کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے سب سے آخری نبی آقا مدینہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو آخری کتاب ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ہم گارنٹی ہے. اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں. یعنی تعلیم یافتہ انسان اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تعلیم کو جس قوم نے اپنایا، جس قوم نے اس کا اپنا ورنہ بچھانا بنایا، جس قوم نے تعلیم سے رشتہ جوڑا، وہ قوم ترقی کے اعلیٰ منزل تک پہنچے. اور جس قوم نے تعلیم سے اپنا رشتہ جوڑا، تعلیم کو گلے نہیں لگایا، تعلیم سے دوری اختیار کی، وہ قوم تنزل میں چلے گئی. ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئیڈیل قرآن ہے جس میں تعلیم پر کافی زور دیا گیا ہے. ہم اپنے بچے کو تعلیم دلائیں اور ایسی تعلیم ہو جہاں خدا کو بھی پہچانا جاتا ہو اور اصلی تعلیم ہو. محترم بزرگوں، سب سے پہلی تعلیم، بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو
ایک بار ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، ایک شخص اپنی گاڑی سے جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے، بزرگ غور سے سنیے گا، کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور جس نے ٹھوکر ماری ہے وہ لاپتہ ہے، اور جس کو ٹھوکر لگی ہوئی ہے وہ وہیں پر سڑک پر کھڑا ہے۔ یہ شخص دیکھتا ہے، فوراً اس آدمی کو اپنی گاڑی میں سوار کرتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، اور ڈاکٹر کے کلینک میں کہتا ہے، دیکھیے جو میں پیشنٹ لایا ہوں یہ مجھے روڈ پر پڑا ہوا ملا، کسی نے اسے ٹھوکر مار کر اسے غائب ہو گیا تھا، آپ اس کا علاج کریں۔ ڈاکٹر کہتا ہے، پہلے میری فیس جمع کرو، اس کے بعد میں مریض میں ہاتھ لگاؤں گا اور مریض کو دیکھوں۔ یہ شخص حیران و پریشان ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی فیس کو ادا کرے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے گھر خبر دے دی گئی ہے، اس کے گھر والے آئیں گے تو آپ کی فیس کی رقم کو ادا کر دیں گے، آپ اس کو دیکھیں، دیکھ بھال کریں، پہلے اس کی جان بچائیں، اس کے بعد فیس آپ کی ادا ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر ٹس سے مس نہیں ہو رہا، آخر میں مجبور ہو کر وہ شخص جو اپنی گاڑی میں لاد کر لے گیا ہے، اپنی گاڑی کی چابی ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے، لیجیے یہ گاڑی آپ کی ہے، جب تک آپ کی فیس ادا نہیں ہو جائے گی آپ گاڑی مجھے مت دیجیے گا، لیکن اس مریض کا جان بچائیے گا۔ اس کے بعد جب گاڑی کی چابی ڈاکٹر کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، ڈاکٹر اٹھتا ہے اور گاڑی کے جب کھولی جاتی ہے اور مریض کو دیکھتا ہے تو چیخ مارتا ہے، کہتا ہے، ہائے میرا بیٹا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، چیخ مار کر ڈاکٹر پاگل ہو جاتا ہے اور اتنی تاخیر ہو چکی ہے کہ وہ حادثے کا شکار اسی ڈاکٹر کا بیٹا وہ بھی مر چکا۔ اگر وہ ڈاکٹر مسلمان ہوتا، اس کو اسلامی تعلیم ملی ہوتی، اسلامی تعلیم کے بارے میں واقفیت ہوتی، تو پہلے وہ اس مریض کا جان بچاتا جو خود اس کا لڑکا تھا، اپنی فیس کے چکر میں نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنے بچے کو تعلیم دیں، عصری تعلیم دیں، اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرائیں، لیکن خدا اور رسول کو ضرور پہچانوا دیں کہ اس کے فرض منصبی کیا ہے، وہ ایک مسلمان ہے تو اسے کرنا کیا چاہیے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں دوستو، تربیت کی نہایت ضروری ہے۔ بغیر تربیت کے تعلیم ناقص ہے اور تربیت ایک بڑا نازک حق ہے۔ بچے کی مثال ایک پودے کی مانند ہے، ایک خوبصورت پودا جیسا ہوتا ہے ویسے ہی بچہ بھی ہوتا ہے۔ اس پودے کو مالی خراشتا ہے اور تراشتا ہے اور باغبانی کے اصول کے مطابق اسے پانی دیتا ہے، وقت پر اسے کھاد دیتا ہے، تو وہ پودا گلشن کے لیے ایک خوبصورت پودا ثابت ہوتا ہے اور اس سے گلشن میں زینت آتی ہے۔ لیکن اگر مالک اسی پودے کو چھوڑ دے تو ایک جنگلی گھاس کی شکل اختیار کر لے گا اور چمن میں خوبصورتی کے بجائے وہ اس کی رونق کو بھی ختم کر دے گا۔ یہی حال میرے محترم بچوں کا کہ بچوں کو جو ہم اچھی تعلیم اور تربیت دیں گے، اچھی تعلیم اور تربیت ہوگی تو بچے ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ مفید ہوں گے، سماج کے لیے مفید ہوں گے، محلے کے لیے مفید ہوں گے، قوم کے لیے مفید ہوں گے۔ اگر ہم نے بچے کو
دشمن ہو گئے اور سماج میں ایسے ہو گئے جس سے آپ کا بھی سر نیچا ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن پتھر، وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہو گئے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیاری کی گئی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اپنے بچے کی تربیت نہیں دیتے، صرف تعلیم سے کام چلنے والا نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے، اور تربیت میں والدین کا بھی اہم رول ہوتا ہے۔ والدین یہ سوچتے ہیں ہم نے اسکول میں نام لکھا دیا، ساری ذمہ داری اسکول کی ہے، ہم اب اس کو دوش ہو گئے، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسا نہیں دوستو، اسکول میں آپ کا بیٹا، آپ کا لاڈلا، آپ کا صاحبزادہ چند گھنٹے رہتا ہے، بقیہ اوقات آپ کے ساتھ گزرتا ہے۔ آپ اگر گھر میں اچھی تعلیم و تربیت دیں گے تو اس کے رنگ اس پر چڑھے گا۔ اگر بچے کے سامنے آپ نے گالی گلوچ کیا، مار پیٹ کی، اس کے اثرات بھی بچے پر پڑتا ہے۔ میرے محترم دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو جن کی زندگی کو جو پڑھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچپن ہی میں ان کے والد انتقال کر گئے تھے، والدہ تھی، والدہ نے ان کی تعلیم و تربیت دی، اور بچپن کی زندگی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مالی پوزیشن کمزور تھی، ماں کے پاس پیسے نہیں تھے پڑھانے کے لیے، ماں بچے کی پڑھائی کے لیے قرض لیتی تھی، سامان کے لیے رکھتی تھی، یہاں تک کہ آتا ہے امام شافعی نے کہا ہے کہ مجھے یمن جانا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، کہ میری ماں نے اپنی چادر گیوی رکھ کر مجھے یمن تعلیم کے لیے بھیجا۔ میرے محترم دوستو، آپ بچے کی تعلیم پر بھی خیال رکھیں اور تربیت کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بھی میرے دوستو آپ سے شکایت ہے کہ آپ اسکول میں نام لکھوا دیتے ہیں، اسکول میں آپ کا بچہ آتا رہتا ہے لیکن کبھی آپ یہاں آتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا بچہ کیا پڑھتا ہے، اسکول میں کیسے پڑھائی ہوتی ہے، شام کو جاتا ہے تو آپ بچے کی نگہبانی ہی نہیں کرتے ہیں کہ میرا بچہ اسکول میں کیا پڑھا ہے، اسکول کی تعلیم کیسی ہے، اسکول میں تعلیم اچھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اس سب باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ ساری ذمہ داری آپ اسکول پر ہرگز لگا لیں، آپ اپنی ذمہ داری میں نبھائیں۔ ایک والد اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ جو دیتا ہے وہ تعلیم و تربیت، اس سے ہم اپنے آپ کو شاید کہتا ہے میرے محترم دوستو، جیسے میں نے شروع کہا کہ لیس الجمال بأثواب تزیننا، خوبصورتی ان کپڑوں سے نہیں ہے جن کو ہم پہنتے ہیں، لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال علم برادری، بے شک خوبصورتی ادب سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے۔ بغیر علم کے ایک جاہل شخص آپ کے سامنے آئے گا، ایک ہی میں ایک بات کرے گا، آپ فوراً سے بھاگ جائیں گے، یہ شخص جاہل ہے، اس کے پاس وہی شاعر کہتا ہے لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال علم برادری، لیس یتیم الذی قد مات والدہ بل یتیم یتیم علم برادری۔ شاعر کہتا ہے کہ یتیم وہ شخص نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ یتیم وہ شخص ہے جو تعلیم سے محروم ہو۔ تو میرے محترم گاؤں سے آئے ہوئے
बुजुर्गों, आप अपने बच्चे की तालीम का भी ख्याल रखें और तरबियत की भी तवज्जो दें। बगैर तरबियत के आपका बच्चा आगे चलकर किसी काम का लगेगा। तरबियत का बहुत बड़ा दखल होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़या आपने पढ़ा होगा कि वो तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहते थे। उनकी माँ ने उन्हें बगदाद के लिए रवाना किया और उनके कमीज के अस्तर में 40 दिनार सिल दिए और ये तरबियत की, ये नसीहत की, ये मेरे लाडले, तुम किसी वक्त झूठ मत बोलना, चाहे तुम पर कैसी भी मुसीबत आ जाए, झूठ मत बोलना। आज कल की तरह उस वक्त सवारी की सहूलत नहीं थी। लोग पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, एक काफिला की शक्ल में जाते थे। काफिला जा रहा था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस काफिला के साथ। रास्ते में चोरों का एक गिरोह मिला, डाकुओं का एक गिरोह मिलता है और तमाम लोगों का माल छीन लेता है। जब उस बच्चे के पास आता है और बच्चा से पूछता है, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? उसको बच्चा कहता है, मेरे पास 40 दिनार है। वो डाकू समझता है कि छोटा बच्चा है, इसके पास 40 दिनार कहां से आ सकते हैं, ये मजाक कर रहा है। इसी तरह बात आगे बढ़ती गई और डाकू उस बच्चे को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया और सरदार से कहा, देखिए ये बच्चा कह रहा है मेरे पास 40 दिनार है। डाकू के सरदार कहता है कि 40 दिनार जो तुम्हारे पास है वह कहाँ है? बच्चा कहता है मेरे कमीज के अस्तर में है। जब वो डाकू उस जगह की तलाशी लेता है तो वाकई 40 दिनार उसे मिलते हैं। डाकू के सरदार कहता है, ये जो दिनार छुपे हुए थे कोई नहीं जानता था, सिर्फ तुम जानते थे। अगर तुम झूठ बोल दिए होते तो तुम्हारा ये दिनार। वो लड़का कहता है कि मैं तो झूठ किसी हाल में नहीं बोल सकता, इसलिए कि मेरी वालिदा ने चलते ये नसीहत की थी कि तुम किसी हाल में झूठ मत बोलना। ये सुनना था कि डाकू के सरदार पर एक असर पड़ा और वो कहता है, इस मासूम बच्चे को अपनी माँ की नसीहत इतनी याद है और हम इतने बड़े हो गए हैं, रोजाना लोगों का माल लूटते हैं, लोगों को तकलीफें पहुंचाते हैं, हम खुदा की नाफरमानियां करते हैं, फौरन वो तौबा करता है और लूटा हुआ माल वापस कर देता है। एक माँ ने तरबियत की, उससे क्या असर हुआ कि पूरा एक डाकुओं का गिरोह तौबा करता है उस कबीर दिल से और फौरन गायब हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम और आप अपनी बच्चे की तरबियत पर ज्यादा तवज्जो और तालीम पर भी तवज्जो दें और सिर्फ स्कूल पर अपनी सारी जिम्मेदारियां न थोपें। आपकी जिम्मेदारी अलग है और स्कूल की जिम्मेदारी जो है स्कूल निभाता है और निभाता है। मेरे मोहतरम, हमारे सामने अस्ताज़ा किराम भी है, गार्जियन हजरात भी हैं, बच्चे भी हैं, वो बच्चे भी हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया है। मैं उन बच्चों से खास तवज्जो चाहूंगा कि आप तालीम के अगली सीढ़ी को, अगले जीने को भी अबूर करने की कोशिश करें। बहुत से बच्चे मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम धंधे में लग जाते हैं। गार्जियन हजरात भी सोचते हैं कि अब बच्चा मैट्रिक कर लिया, अब कश्मीर पंजाब जाने के लायक हो गया, इसे कश्मीर और पंजाब भेजा जाए और इसे कमाई करे। मैंने जो वाक्य सुनाया था इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का, उनकी वालिदा भी चाहती तो अपने बच्चे से तालीम हासिल करा
کموا سکتی تھی لیکن نہیں کمائے اور تعلیم دلایا. تو بچے بھی اور میٹرک کرنے والے بچے بھی اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیں. اور خاص طور سے میں اپنے اسکول کے ڈائریکٹر صاحب سے گزارش کروں گا مؤدبانہ الفاظ میں کہ آپ اپنے اسکول کے ذہین اور ہوشیار بچوں کا ایک فہرست تیار کریں اور ان بچوں کو آپ کوآپریٹ کریں, اپنے پیسے خرچ کریں اور ان بچے کو آگے بڑھایا جائے. اور صرف آپ اپنے اسکول تک ان کی مدد نہ کریں بلکہ اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے بھی آپ اپنی کارکردگی کا ثبوت دیں. پیسے تو انسان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں, اگر سماج میں ایک بھی لڑکے کو آپ نے اعلیٰ تعلیم دلوا دی تو اس سے پورا سماج میں ایک سنسنی پیدا ہو جائے گی کہ ملت اکیڈمی نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے, ایک ہوشیار طالب علم کو اپنے گاؤں سے اعلیٰ تعلیم دلوایا اور وہ طالب علم آج کلکٹر بن گیا. میں اس پر بھی آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہانی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو